ہمارے لیے ابو لایا کرتے تھے مال روڈ سے ایک اسپیسیفک جگہ تھی، وہاں پہ آئس کریم ملا کرتی تھی، تو وہ ہمارے لیے لاتے تھے. تو حالانکہ وہ گھر آتے آتے تھوڑا سا میلٹ بھی ہو جاتی تھی، بٹ وہ پھر بھی کافی بچی ہوئی ہوتی، تو ہم لوگ اس کو بڑا اچھے لگتا تھا. خیر ٹیوشن پہ جانا تھا، جانے سے پہلے میں نے اپنی تو کھا لی. تو جب دیکھا بھائی چلا گیا، مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا فریج میں سے نہیں کھائی، میں نے وہ نکالی، وہ بھی کھا لی. تو اب وہ واپس آیا شوق میں کہ پڑھ کے آؤں گا، میں کھاؤں گا. ارے اس کو ملی نہیں، اس نے شکایت کر دی ابو سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ڈانٹنا ایسا کچھ. تو میں نے ان سے کہا کہ ابو جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی ہے. کہتا بیٹا آپ کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کس کی ہے، لیکن آپ کو یہ تو پتہ تھا نا کہ یہ آپ کی نہیں ہے. یہ ان اسباق میں سے ایک تھا جو یہ ایمبیڈ ہو گیا میرے ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے. تو کسی کی 1 روپے کی چیز ہو، کسی کی کروڑ کی ہو، 1 ارب کی ہو، وہ میری نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ اس تک پہنچنی چاہیے. بس یہ میرے ذہن میں رہتا ہے ہمیشہ. عربی آپ بہت عمدہ بول لیتے ہیں نا. میں نے دیکھا جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی، قرآن آپ کو ترجمے سے بہت ماشاءاللہ کثرت سے یاد ہے، اور پھر اس کا آپ اپنی زندگی پہ میں نے دیکھا ہے کہ یعنی کہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ جو قرآن اور عربی سے آپ کی آشنائی ہوئی، اور قرآن سے تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے، مطلب عربی کو جاننا جو ہے، یہ سعودی رہے تھے آپ اس زمانے میں ہوئی؟ نہیں، ہم لوگ شوٹ کے لیے گئے تھے دبئی عابد صاحب کے ساتھ. اللہ پاک ہمارے دادا استاد عابد علی صاحب. تو ایک وہ سیریل بنا رہے تھے، اور اس کا نام تھا دوسرا آسمان. پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل سیریل تھا وہ. تو وہ دبئی میں تھا. تو وہاں جب ہم گئے تو کچھ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جو وہیں پہ رہ رہے تھے اور ہمارے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے تھے. وہاں کے پاکستانی بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہاں سے گئے ہوئے تھے بلوچستان سے، اور وہاں کے اب نیشنلز ہو چکے ہوئے تھے. بہت اچھے سویٹ لڑکے تھے، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح، اور انہوں نے ٹریٹ کیا، ساتھ لے کے گھومتے تھے پھرتے تھے. اور پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار دیکھو مجھے عربی بہت اچھی لگتی ہے، تو میرے سے جب بات کیا کرو تم عربی میں بات کر لیا کرو، اردو نہ بولا کرو، مجھے اشاروں سے سمجھا دیا کرو. تو اس میں ایک لڑکا تھا جانب، اور وہ بہت ہی سویٹ، وہ بڑی ہیلپ کرتا تھا، اشاروں سے بتاتا تھا ایسے ایسے. تو میں کہتے ہیں نہیں کیف الحال نہیں کہنا، کیف الحال نہیں کہنا، کیف الحال گلے سے نکلنا، اور خوبصورت بھی لگتا ہے. کہ یار ہاں عربی کا لہجہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہاں تو 20-20 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، انا بخیر الحمدللہ کیف الحال انت حبیبی، اپنے پاکستانی اسٹائل میں کہتے ہیں. تو عربی کو یا کسی بھی لینگویج کو آپ سیکھیں، اس کے اہل زبان جیسے بولتے ہیں ویسے بولنے کی کوشش کریں، اور اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نا، مشکل بات نہیں ہے. ہاں اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی بڑی یعنی کہ ٹینڈنسی ہے، آپ زبان جلدی سیکھ لیتے ہیں. کیونکہ میں نے تو جب دیکھا آپ عربی بہت فلوئنسی کے ساتھ بہت فلوئنٹ ہیں اس میں. میں آپ کو اس کا ٹپ بتاتا ہوں. دیکھیں 2 ٹپس ہیں اس کی. میرے خیال تھا کہ شاید سعودی رہے ہیں آپ لوگ، آپ کے والد بھی. نہیں، اچھا. زبان سیکھنے کے لیے پہلے تو غور سے سنیں. جیسے 2 چیزیں ایسی جیسے چیلو اور وائلن، ان میں فریٹس نہیں ہوتے. آپ کو کانوں سے سن کر انگلیاں روکنی ہوتی ہیں اس نوٹ کے اوپر کہ ہاں یہ روک، یہاں پہ روک، تو پریکٹس سے آ جاتی ہے وہ. سیم وے لینگویج بھی آپ کو غور سے سن کر کہ یار یہ کیا بول رہا ہے. جیسے جرمن میں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی پاکستانی بولے گا یو آر رائٹ کو بولیں گے تو بھی سٹرچٹگ، لیکن جو اصل اس کا جو پروننسیشن ہے وہ ہے تو بھی سخشت. اچھا، یہ سن کے پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں، یہ کس طرح سے ادا کیا گیا. یہ پاکستانی ایسے، پاکستانی ایسے بول رہے ہیں، لوکل جو ہے وہ ایسے بول رہا ہے. سو وہاں پہ آپ ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں. اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ غلط بھی بولیں، پہلے غلط بولیں گے تو صحیح کریں گے اس کو. آپ شرم بولتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ سیکھتے بھی نہیں. جھجک نہیں ہونی چاہیے. انہیبیشن آپ کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے. لیکن یہ بڑا امپریسو ہے کہ یہ رہے بھی نہیں، اور ان کا ڈائلیکٹ اتنا اسٹرانگ اور بہت اچھا. اور ایسے جب بھی قرآن کی کوئی آیت کوٹ کریں گے نا تو ہمیشہ آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بتائیں گے، اور لفظ بلفظ. یہ بڑی خوشائن بھی اور بڑی حیران کرنے والی بھی. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی کتاب کا علم مجھے عطا فرمایا. جتنا بھی دیا بہت دیا الحمدللہ. کیونکہ دیکھیں نا، آپ اگر کوئی شخص بہت فلوئنسی سے عربی بول رہا ہے، قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی لفظ بلفظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو لازم بات ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں تو وقت دیا ہے نا، اس کتاب کو وقت دیا ہے، اس مقدس کتاب کو پڑھا ہے، اس کے اوپر سوچا ہے، غور کیا ہے، تبھی ممکن ہے نا. اپنے طور سے تو نہیں ہو سکتا. اور پھر خاص طور پہ ایک پاکستانی جو ہے
تو اس حوالے سے صاحب کی جتنی بھی تعریف کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے. تھینک یو. لیکن میں کہتا ہوں تعریف تو صرف اللہ کی ہی ہے, ورنہ دیکھیں جو آپ کو چیز انسپائر کر رہی ہے وہ اس کا ورڈ ہے. ہاں میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, میں تو صرف ایک نیریٹر ہوں. ہاں میں میڈیم ہوں, ایک بات اس کی ہو رہی ہے, آپ تک پہنچ رہی ہے. انسپائر آپ ادھر سے ہو رہے ہیں اور ادھر سے ہو رہے ہیں. آپ کی دلچسپی کیسے اس طرف ہوئی زیادہ؟ ویسے تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے, پڑھتا بھی ہے, مگر اتنی زیادہ کہ ماشاءاللہ پھر آپ کا شعبہ بھی بالکل مختلف رہا ہمیشہ. میں کسی کے ساتھ کہیں گیا, کوئی خواتین تھیں جن سے میں گھر لے رہا تھا کراچی میں. 2 ماں بیٹی تھیں اور دونوں ہی انتہائی شریف النفس اور بہت ہی بہترین لوگ. تو ان کا ایک اپارٹمنٹ تھا جو میں چاہ رہا تھا میں لے لوں. تو ان کے ساتھ ایک دن انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنے بجے آ جائیں گھر پہ تو ہم ڈیل فائنل کر لیں گے, تو جو بھی انیشیل پیمنٹ ہوگی وہ آپ کر دینا, بعد میں جو ہوگا وہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. میرے پاس بائک تھا, میں ہمیشہ سے ہیوی بائک رکھی میں, تو میں بائک پہ چلا گیا. میں کہا جلدی سے کر کے آ جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں بہت ضروری کام سے, ہم نے پہلے سے کسی سے کہا ہوا تھا, تو اب ہمیں وہاں جانا ہے, آپ سے ہم بعد میں بات کر لیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم بات بھی کر لیں گے, زیادہ دور جو جگہ ہے نہیں, تو بات بھی کر لیں گے, فائنل کر لیں گے, اور آپ ان سے مل بھی لینا. پتہ نہیں ان کو کیا خیال آیا. تو ہم وہاں پہ گئے, تو گھر میں گئے, تو وہاں پہ ایک خوبصورت سا, لٹرلی واقعی خوبصورت انسان, اور اسمائلنگ فیس, اور میرے نام سے انہوں نے مجھے مخاطب کیا, ندیم صاحب نے, ندیم بھائی نے. تو کیسے ہیں افسد بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ہم سے پہلے ہم جا کے بیٹھ گئے, تو ان کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ 2 لڑکے بیٹھے, تو کوئی بات ان سے پوچھ رہے تھے, وہ ان کو سمجھا رہے تھے. میں اوور ہیئر کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ بات بندہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, سامنے قرآن بھی کھلا پڑا ہے وہ, لیکن دیکھ نہیں رہا. وہ سورت نمبر بولتا ہے, آیت نمبر بولتا ہے, اور وہی نکلتی ہے. ہاؤ کم اٹس پاسبل کہ اس کو کیسے اس طرح سے یاد. اور چونکہ میں عربی سمجھتا تھا, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ غلط نہیں بتا رہا بندہ, لیکن یہ چیز وہ ہے جو آپ کو عام ترجمے میں نہیں ملتی, جو ایکسپلینیشن ہے وہ ساتھ وہ نہیں مل رہی ہوتی. اور یہ آپ کن صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ندیم احمد صاحب فوت ہو گئے ہیں. ندیم احمد صاحب, اللہ پاک ان کے درجات بڑھائے. آمین آمین. تب میں نے ان سے 1-2 سوال کیے, تو جو پہلا جواب انہوں نے دیا مجھے وہ یہی تھا کہ میں نے کہا آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے. تو ہنس کے وہ کہتے تھے دیکھ اسد بھائی آیتوں سے دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ میں جو آپ کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے اور میرے پیچھے آپ کو بھی لے جائے. تو ہم آیتوں سے دیکھ کے بتائیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں, کیونکہ باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت ساری کرتے ہیں. کس کی, میں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ہے بس. اس کے بعد میرا وہاں پہ آنا جانا شروع ہو گیا. وہ تو پھر محترمات جو تھیں وہ تو شاید نہ گئی ہوں یا پھر گئی بھی ہوں, لیکن میرا جانا ریگولر ہو گیا وہاں پہ. فیملی ٹرمز جیسے بن گئے ان کے ساتھ, وہیں سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد کراچی میں ایک اور ان کی جب ڈیتھ ہو گئی, وہ بھی ایک حادثہ تھا. خیر پھر محمد شیخ صاحب تھے, وہ بھی ان سے بھی میں نے کچھ کلاسز لیں. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر ہمارے جو استاد صاحب ہیں, اللہ پاک انہیں لمبی زندگی صحت والی دے, اور ان کے علم میں اور ان کے تھرو ہمارے علم میں اضافہ کرے, کیسر صاحب, کیسر بھائی. تو اب ہم ان کے ساتھ سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور پھر آگے شیئر بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیں کیسے لوگ ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں اور کیسے خیر کی طرف لے کر آتے ہیں, مگر وہ خیر کی طرف جانے کی تمنا اور خواہش جو ہے وہ آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. اس بات کو انڈورس کرنا چاہوں گا قرآن کی ایک آیت سے, سورہ بقرہ 2 سورہ, اور اس کی 148 نمبر آیت میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو کہ بڑی زبردست ہے, حیران کن, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ, اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے, ہوا مولی ہے, جس طرف وہ اپنا فیس کر لیتا ہے, یعنی اس کو پیچھے لگ جاتا ہے, یعنی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو تم کیا کرو, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اچھائیوں میں سبقت لو, یعنی وہ کر رہا ہے اس سے پہلے میں کر لوں. اس سے کیا ہوگا, اَيْنَمَا تَكُونُوا, تم جہاں بھی ہو گیا, يَأْتِ اللہ جميعا, اللہ تم سب اچھے لوگوں کو جمع کر دے گا. فوراً خیال آتا ہے ہاؤ کم اٹس پاسبل. تو اس آیت کا اینڈ ان الفاظ پہ ہو رہا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ جس پہ قادر ہے. تم ٹینشن مت لو کیسے ہوگا, ہو جائے گا, اور ایسا ہوتا ہے. ان اللہ اٹس امیزنگ. بے شک بے شک بے شک. کہ آپ کی ملاقات ہوئی ندیم صاحب سے نا, اور مگر اس سے پہلے بھی کوئی خواہش تھی
یعنی کہ قرآن اس کی دعوت آپ کو اٹریکٹ کرتی تھی یا اس ملاقات نے بدل دیا؟ اور کراچی ٹی وی پہ میں بیٹھا ہوا تھا، پی ٹی وی کراچی سینٹر میں، عصر کا ٹائم تھا، میں فری تھا، میرا سین ہونا نہیں تھا، مغرب کے بعد ہونا تھا، اندھیرے میں آؤٹ ڈور تھا، تو مسجد ایک بڑی پرسکون جگہ تھی، وہاں چلا جاتا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا وہاں پہ قرآن سامنے رکھا ہوا اور پڑھی جا رہا اور دیکھ نہیں رہا اس کو، میں اس کو دیکھ رہا ہوں سائلنٹلی نا، تو تھوڑی دیر کے بعد نیچے دیکھتا تھا، پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا تھا، تو پتہ نہیں میرے دل نے ایک ایسی اندر سے ایک خواہش، ایک دعا میں نے کی، میں نے کہا یا اللہ قرآن ہی پڑھا دے، ایگزیکٹ اسی طرح سے دل میں نے کہا کہ یا اللہ قرآن ہی پڑھا دے، اوپر دیکھ کے نا، وہ مومنٹ ہے اس کا مطلب، وہ مومنٹ ہے، تو آئی تھنک میری دعا ویسی قبول ہوئی. آپ یقین کریں اچھے کسی کام کے لیے اگر آپ دعا کریں گے وہ بہت دیر سے نہیں جلدی ہی قبول ہو جائے گی. وہ مجھے لگتا ہے وہ والا مومنٹ تھا، تو اللہ پاک نے سنا اور الحمدللہ. اور دیکھیں نا وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ انسپائر کیسے کرتے ہیں، جب آپ خیر کا کام کرتے ہیں اس لڑکے کو شاید علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک جگہ عبادت کر رہا ہے اور ایک اپنے وقت کا ایک آرٹسٹ جو ہے اس نے کیسے اس سے انسپریشن لی اور کیسے اس کو دیکھ کے اسے خیال آیا نا. تو جب آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی خیر کا کام جو ہے وہ روشنی کی طرح ہوتا ہے اور اس روشنی سے بے شمار لوگوں کے آنگن جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں. یہ ایک اور اس میں آپ کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس کا آپ کا حصہ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے مگر آپ کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہاں آئی تھنک 85 نمبر ورس ہے سورہ نساء کی، 4th سورہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کسی اچھے کام میں کسی کی مدد کرے گا، فیسیلیٹیٹ کرے گا، تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. اور برائی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، جو کسی برائی میں کسی کا فیسیلیٹیٹ کرے گا یکن لہ کفل منہا، تو اس کے وبال میں بھی اس کا حصہ پڑ جائے گا.